ویڈیو کو لائک کریں، بشیر احمد آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پروپرائٹر محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 7656 299۔ یہ ان کا اعلان یہ ہے کہ میں عراق سے آیا ہوں، میرا ایک بھائی اسلام آباد میں ہسپتال میں ہے، ان کی اجازت کے لیے آیا ہوں، میرے پاس اب واپس جانے کا ٹکٹ نہیں ہے، تو دوست جو ہے میرے ساتھ تعاون کریں، باہر چلے جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحبک وأهل بيتك يا إمام الأنبياء والمرسلين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز برادران اسلام، آج سے آپ حضرات پڑوسی کے حقوق کے موضوع پر گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرتی طور پر مدنی الطبع پیدا فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ اپنی جنس کے ساتھ مل کر اکٹھا رہنا پسند کرتا ہے۔ بلکہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی کو جنگل میں سونے کا محل بنا کر دے دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ اکیلے اس محل میں رہو، تو وہ کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا، حتیٰ کہ اسی شخص کو اگر شہر میں لا کر ایک خوبصورت اور خوب سیرت ملاپ والی ہم جنس چیز ساتھ رکھ کر شہر میں جھونپڑی کے اندر رہنے کو اس کو مجبور کیا جائے تو وہ خوشی سے اس بات کو قبول کر لے گا۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اسی فطرتی مجبوری کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ میرے بندو، جہاں کہیں بھی تم رہ رہے ہو وہاں اب تمہارا فریضہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے میدان میں باہم ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ہاں، اگر کوئی ایسی بات ہو جو ظلم ہو، زیادتی ہو، حد سے بڑھ رہے ہو تو وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، پھر بے شک جتنا قریبی کو رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اس کی مدد نہیں کی جائے گی۔ مدد صرف اور صرف اسلام جو ہے وہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں کرنے کی ہدایت اور حکم دیتے ہیں۔ اسلام کے اندر پڑوسی کے لیے جار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کی جمع ہے جیران۔ لغت کے اندر اس کا معنی ہے اپنے ذمے لے لینا۔ جار کا معنی اپنے ذمے لے لینا، اور اس کا اصطلاحی معنی دیا جاتا ہے ہم سایہ۔ دو لفظوں کا مرکب ہے ہم سایہ۔ ہم سایہ کا معنی ایک ہی سایہ تلے دو رہنے والے لوگ۔ اب وہ ہم سایہ کون کون سے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، رشتہ دار بھی ہو
پڑوسی بھی ہو پہلے نمبر پر، رشتہ دار بھی ہو پڑوسی بھی ہو دوسرے نمبر پر، والجار الجنب، ہمسایہ تو ہو لیکن دور کا ہمسایہ ہو، یعنی رشتہ داری کوئی نہیں۔ قرآن مجید میں بس یہ دو ہمسایوں کا ذکر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے ہمسائے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلے نمبر پر وہ جو قریبی رشتہ دار بھی ہو اور ہمسایہ بھی ہو اور مذہب بھی ایک ہو۔ آپ نے فرمایا اس کے 3 حق ہیں، مذہب یعنی مذہبی حق، پڑوس کا حق اور رشتہ داری کا حق۔ اس لیے 3 گنا اس کو جو ہے وہ پریفرنس دی جائے گی، ترجیح دی جائے گی ہمسایوں میں سے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا جو رشتہ دار تو نہ ہو لیکن ہم مذہب ہو اور قریبی رہنے والا ہو، اس کو 2 حقوق دیے جائیں گے، حق جار اور حق مذہب۔ تیسرے نمبر پر فرمایا جو نہ رشتہ دار ہے نہ ہم مذہب ہے، کافر ہے، وہ بھی تمہارا ہمسایہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 1 حق پھر بھی دیا جائے گا، پڑوسی کا حق۔ اب یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف کی ہے، یعنی کہ اگر بد مذہب بھی، کافر مشرک بھی ہمسائیگی اختیار کر لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمسایہ کے حقوق اس کے بھی اتنے ہی ہیں جتنے ہمسایہ کے حقوق ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کافر ہے تو اس کے حقوق ہی نہیں ہے، 1 حق ہمسائے کا اس کا بھی ہے، لیکن ترجیح کس کو دینی ہے؟ وہ الاقرب فالاقرب کے اصول پر، رشتہ دار بھی ہو ہم مذہب بھی ہو، اس کا پہلا نمبر ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر وہ ہے جو رشتہ دار نہیں، ہم مذہب ہے لیکن پڑوس میں رہنے والا ہے، پھر اس کا حق ہے۔ اور سب سے آخر پہ پھر اس کو جو ہے جو نہ رشتہ دار ہے نہ ہم مذہب ہے پڑوس میں رہنے والا، اس کو حق دیا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ میں جو میں نے پڑھی ہے والجار ذی القربى والجار الجنب، یہاں ایک اور ہمسایہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے لیے فرمایا والصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی۔ صاحب بالجنب کا معنی پہلو کا ساتھی۔ پہلو کے ساتھی سے مراد یہ ہے جو کوئی بھی تمہارے دائیں بیٹھ جائے یا تمہارے بائیں بیٹھ جائے، خواہ وہ مسجد میں بیٹھے، دکان میں بیٹھے، دکان کی ہمسائیگی میں بیٹھے، استاد کے پاس زانوئے تلمس کرتے ہوئے بیٹھے، یا پیر و مرشد میں مرید ہونے کے ناطے سے تمہارے ساتھ مل جائے، کسی بھی حوالے سے جہاں بھی 2 مسلمان اکٹھے ہو رہے ہوں وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے، وہ بھی تمہارا ساتھی ہے، اس کا بھی حق اتنا ہی ہے جتنا پڑوس میں رہنے والا۔ یعنی یہاں مسجد میں ہم جتنے بھی نمازی بیٹھے ہیں، آپ دائیں اور بائیں دیکھیں کہ دائیں اور بائیں جتنے بھی مسلمان بیٹھے ہیں یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے سب ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں۔ اس سے صاحب بالجنب قرآن نے کہا ہے۔ بہرحال قرآن مجید اور احادیث میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا میرے امتیوں تمہارا گھر جہاں ہے اس گھر کے دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھروں تک تمہارا پڑوس ہے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اتنا ہی ہے کہ تمہارے گھروں میں 40 گھروں تک پڑوس ہے، لیکن علماء اور محشی حضرات شارحین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 چوکا 160 گھر جو ہے وہ تمہارے پڑوس ہیں۔ لیکن ہم 160 گھروں کے حقوق تو ادا نہیں کر سکیں گے، اب کیسے حق ادا کریں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے، وہ میں اپنے ہمسایہ کو بھیجنا چاہتی ہوں۔ یا رسول اللہ کس کو بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر کے دروازے کے پاس جس تمہارے ہمسائے کا دروازہ سب سے قریب ہے بس تم اس کو پہلے بھیجو۔
یعنی جتنا کوئی قریب ہوتا چلا جائے گا اس قرب کے اعتبار سے اس ہمسایہ کے حقوق اتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان پر بعض دفعہ ایسے لمحات آتے ہیں غمی کے، دکھ کے، کہ اس وقت فوری اور ایمرجنسی دوسرے اپنے بھائی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں جو دور کے رشتہ دار ہیں وہ تو کام نہیں آئیں گے، ہمیشہ قریب رہنے والا جو مسلمان بھائی ہوگا وہی تمہارے کام آئے گا، وہی تمہاری مدد کرے گا۔ اس لیے اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاؤ اور وابستہ ہو جاؤ کہ تمہارے دکھ، درد اور ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی میں ہر مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے شریک ایسے ہو جیسے خونی رشتے میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے کام آتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمسایوں کے حقوق کما حقہ ادا کرنے کی قرآن سنت کے مطابق ہو۔ معزز برادران اسلام، ہمسایہ کے حقوق کے موضوع پر آپ حضرات بندہ ناجی سے گزارشات سماعت فرما رہے ہیں۔ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے دکھ سکھ میں، رنج اور غمی میں جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے بھائی کے کام آئے، بلکہ اگر اپنی ذات کی قربانی بھی دینا پڑے تو اپنی ذات کو پیچھے رکھے اور اپنے بھائی کو اپنی ذات پر مقدم کرے۔ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور خلافت آقا کریم علیہ السلام کے پیارے نورانی صحابی، جلیل القدر صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، بہت سی حدیثیں ان سے مروی ہیں، کوئی معمولی ہستی نہیں۔ ایک مرتبہ بازار سے گوشت لے کر گھر کو جا رہے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی۔ آپ نے بلوایا، فرمایا جابر یہ کیا لے کے جا رہے ہو؟ عرض کیا حضور بڑے عرصے کے بعد ایک درم ہاتھ لگا تو آج ایک درم کا گوشت گھر لے کے جا رہا ہوں۔ فرمایا کیا اپنے لیے لے کے جا رہے ہو یا تمہارے پڑوس میں جو تمہارے مسلمان بھائی رہتے ہیں ان کے لیے بھی لے کے جا رہے ہو؟ خاموش ہو گئے تو آپ نے قرآن مجید کی سورہ احقاف کی 20 نمبر آیت تلاوت فرمائی۔ توجہ فرمائیں کہ امیر المومنین نے کیا کہا۔ فرمایا رب ذوالجلال نے سچ کہا، یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ کسی ولی کی بات نہیں ہے، کسی غوث قطب ابدال کی بات نہیں، کسی تابعی کی بات نہیں، جلیل القدر صحابی کی بات ہے۔ توجہ فرمائیں امیر المومنین نے کیا کہا، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ رب نے سچ کہا، تم لوگوں نے دنیا کے اندر مزے لوٹ لیے اور دنیا کے اندر اپنا لطف پا لیا ہے، قیامت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ صحابی کو امیر المومنین عمر فاروق اعظم کہہ رہے ہیں۔ تصور میں تو آتا ہوگا کہ یار آپ تو وقت کے بادشاہ تھے، امیر المومنین تھے، حاکم تھے، آپ تو بڑی ٹھاٹ کی زندگی گزارتے ہوں گے، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہوں گے۔ کوئی شک نہیں کہ ایک وقت تھا امیر المومنین پر کہ جس راستے سے گزر جاتے تھے لوگ انگشت پتنگا ہوتے تھے، او عمر جا رہا ہے، اتنی ٹھاٹ باٹ سے جاتے تھے۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام کی ایک مرتبہ ایسی نظر پڑی کہ دنیا بدل کے رکھ دی۔ وہ کیسے؟
ایک مرتبہ میرے آقا کریم علیہ السلام کو اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریتلی زمین پر ایک چٹائی بچھی ہوئی اور اس کے اوپر چمڑے کا گدا جس کے اندر کھجور کی چھار بھری ہوئی تھی، اور آقا کریم علیہ السلام کے پہلو مبارک پر ریت لگی ہوئی تھی۔ دیکھ کر عمر فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ دعا کرو اللہ آپ کی امتیوں کو اتنا امیر کر دے کہ ہم بھی آپ کے لیے کیسر و کسرا جیسے بستر تیار کریں۔ یا رسول اللہ ہماری یہ تمنا ہے، خواہش ہے کہ خوب سے خوب تر بستر ہم آپ کے لیے بنائیں۔ اس پر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، کیا اس بات پر تو راضی نہیں کہ کیسر و کسرا کو اللہ نے دنیا دے دی ہے، اللہ نے ہمیں آخرت دے دی ہے؟ یہ بات عمر فاروق اعظم کے دل پہ ایسی لگی ساری دنیا چھوڑ کبھی عیش و عشرت کا لباس نہیں پہنا، کبھی عیش و عشرت والا کھانا تک نہیں کھایا، کبھی لذت والی کوئی شے نہیں کھائی جب تک زندہ رہے۔ حتیٰ کہ جب بیت المقدس فتح ہوا وہاں کے فاتحین نے امیر المومنین کو ایک شاہانہ دعوت پر مدعو کیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ وہاں دسترخوان بچھا ہوا، عمدہ عمدہ قسم کے کھانے چن چن کر رکھے ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے تو آپ جب پہنچے تو دیکھ کر فرمایا یہ کھانے ہمارے لیے؟ ان مسلمانوں کا کیا حال جنہوں نے جو کی روٹی کھائی اور وہ بھی پیٹ بھر کر نہ کھائی؟ یہ کس کی تصور تھا آپ کا؟ کدھر اشارہ تھا؟ اپنے نبی کی طرف اشارہ تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر ان سے رہا نہ گیا، عرض کیا حضور جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو لہم الجنہ، ان کے لیے تو جنت ہے۔ فرمایا اگر ان کے لیے جنت ہے تو عمر کے لیے یہ دنیا کا ایندھن ہے جو پیٹ میں لے رہا ہے، یہ آگ بھر لے پیٹ میں۔ فرمایا عمر بھی یہ اپنے پیٹ میں آگ نہیں بھرے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ حرام ہے، یہ بھی تصور میں لائیں، حرام نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ چھوڑ دیا جائے، لیکن جس مسلمان نے جان بوجھ کر لذت کو چھوڑا، عیش و عشرت کو چھوڑا اور دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے چھوڑا، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ذات کو بھی اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن خود استعمال نہیں کرتے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں میرے صحابیوں اگر میں چاہوں تو میرے پیچھے دائیں بائیں سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا جائے، سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے پیچھے پیچھے چلے، لیکن نہیں، کبھی تھوڑی کھجوریں کھانا اور پانی پی کر یوں رہ جانا، کبھی تھوڑی کھجوریں کھانا اور پانی پی کر یوں رہ جانا، دو مہینے یوں ہی گزارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم علیہ السلام کا تو کھانا یہ ہے تھوڑی سی کھجوریں اور پانی پی کر حضور علیہ السلام دو مہینے گزارا کر لیا کرتے تھے۔ جن کے قبضے میں ساری خدائی ان کا بچھونا ایک چٹائی، جن کے قبضے میں ساری خدائی ان کا بچھونا ایک چٹائی، نظروں میں جتنی ایک تھی دنیا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس سے ہو سکے جتنا ہو سکے آقا کریم علیہ السلام کی اس سنت پر بھی عمل کرے، انشاءاللہ روحانی طور پر لذت پائے گا اور مرنے کے بعد جنت پائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معزز برادران اسلام، حقوق ہمسایہ کے موضوع پر آپ حضرات قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔
آقا کریم مدنی تاجدار سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لجارہ ما یحب لنفسہ او کما قال، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے پڑوسی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث پاک میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مومن کو دوسرے اپنے مومن بھائی کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا ہے گویا کہ جسم واحد، ایک جسم ہے جہاں کہیں بھی مومن بس رہا۔ تو انسان اپنے گریبان میں جھانکے خود اپنے آپ سے پوچھے کہ میں اپنے لیے کیا کیا پسند کرتا ہوں اور اپنے پڑوسی کے لیے کیا پسند نہیں کرتا۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ دنیا کے ہر میدان میں میری عزت ہو تو اپنی عزت کروانے کے لیے تمہیں پہلے اپنے مومن بھائی کی عزت کرنا ہوگی۔ جو اپنے مومن بھائی کی عزت کرے گا یقیناً اس مسلمان بھائی کی بھی عزت ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے پس اسے چاہیے کہ اس اپنے ایمان کا عملی اظہار بھی کر کے دکھائے، اور وہ یہ ہے کہ فلیکرم جارہ، اپنے پڑوسی کی عزت کرے، احترام کرے، تکریم سے پیش آئے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے بد دعا نہیں فرماتے، مگر اگر کہیں بد دعائیہ کلمات ہمیں ملتے ہیں اس میں بھی امت کی بھلائی کا پہلو ہے، تاکہ میری امت اس عمل سے باز آ جائے۔ سرکار فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، خدا کی قسم وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، خدا کی قسم وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ من، کون، کس کے لیے یہ بد دعا کر رہے ہو؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ مسلمان کہ جس کی آفتوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں اور اذیتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ دخول جنت کے لیے جزو لا ینفک ہے ایمان، اور سرکار نے ایسے شخص کو جو اپنے مومن پڑوسی کو اذیتیں دیتا ہے فرمایا وہ مومن ہی نہیں، وہ شخص مومن ہی نہیں جس کی آفتوں اور مصیبتوں اور اذیتوں سے اس کا پڑوسی معمون نہیں ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل میرے پاس بار بار پیغام لے کر آتے ہیں، کئی قسم کی وصیتیں اور احکامات لے کر آتے ہیں کہ یہ حکم دے دو، یہ دے دو پڑوسیوں کے حق میں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یہ گمان ہونے لگ گیا کہ شاید یہ حکم بھی آ جائے کہ تمہارا پڑوسی وراثت میں بھی تمہارا حقدار ہے۔ ورثے میں حقیقی اولاد جو ہوتی ہے، حقیقی رشتہ دار خونی جو ہوتے ہیں وہ وارث ہوتے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں مجھے گمان ہونے لگ گیا کہ کہیں وہ حکم بھی نہ آ جائے کہ اے پڑوسیوں تمہارے پڑوس میں رہنے والا تمہارے ورثے میں بھی حق ہے۔ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے، بھائی اپنے سکے بھائی سے پیار کرتا ہے، پڑوسی اپنے پڑوسی سے اگر اس عمر میں چھوٹا ہے تو بیٹے کے اعتبار سے پیار کرے، اور اگر برابر ہے بھائی کے اعتبار سے پیار کرے، بڑا ہے تو باپ کے اعتبار سے اس کے ساتھ پیار کرے۔
آئیے دیکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا عمل اس سلسلہ میں امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تھا. حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے کھیت زرعی زمین قریب قریب تھی، برابر تھی، ایک ساتھ ملتی تھی، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں بننا ایک ہونا، ایک ساتھ تھی. لیکن ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین کو پانی لگنے کے لیے کوئی نالی نہ تھی. انہوں نے سب سے پہلے خود اپنے بھائی محمد بن مسلمہ سے عرض کی، بھائی جان اپنی زمین میں سے ایک نالی کھود لیں تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور میری زمین کو بھی پانی لگ جائے گا. میں نہ یہ نہیں ہو سکتا، تجھے پانی ملے نہ ملے، میں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ میں اپنی زمین خراب کروں، اس میں سے نالی دوں، اتنی جگہ میری جو ہے خراب ہو جائے گی. بار بار سمجھاتے رہے لیکن معاملہ کچھ حل نہ ہوا. بالآخر یہ مقدمہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ڈائریکٹ چلا گیا. آپ نے بھی محمد بن مسلمہ کو بلوایا، فرمایا بندہ خدا پڑوسی کی حق ہوتے ہیں، آپ اس کی مان لیجئے، بھائی ہے آپ کا، مومن بھائی ہے، آپ ایک نالی بنوا لیجئے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور یہ بھی استفادہ کر لے گا. عرض کی حضور نہیں. دوبارہ چند دن تک کوشش کرتے رہے، بالآخر نفی میں جواب ملتا رہا. اب دیکھیے، حالانکہ کوئی شخص یہ تو کہہ سکتا ہے کہ قانوناً یہ کوئی جواز نہیں ہے، لیکن ہے اس لیے کہ سرکار کی احادیث جو بڑی ہیں. امیر المومنین عمر فاروق اعظم جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، فرمایا محمد بن مسلمہ اگر تو نہیں اس کو اجازت دیتا، میں عمر تیری زمین سے تیرے پیٹ کے اوپر سے بھی نہر گزاروں گا اور تو دیکھتا رہ جائے گا. چنانچہ ایسا ہوا کہ وہ انکار ہی کرتے رہے. آپ نے گورنمنٹ کے ملازموں کے ذریعے وہاں ایک پوری اس کی زمین میں سے نالی بنوائی. فرمایا ضحاک جب تک میں ہوں یہ اس نالی سے پانی لیتے رہو. یہ اتنے آخر امیر المومنین جن کا عدل جو ہے پوری کائنات میں بطور تمثیل مشہور ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ معاذ اللہ انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، کبھی بھی نہیں. ظلم کا تصور بھی نہ کرنا. یہ صحابہ اکرام کا عمل جو ہے ہمارے لیے دلیل ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین، میری سنت پر جیسے تم پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے، میرے تمام خلافت راشدہ خلفاء راشدین کی ہر سنت پر تمہارے لیے اسی طرح عمل کرنا لازم ہے. یعنی خلفاء راشدین کا عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سے وحی خدا ہے. تو آپ نے یہ عمل کر کے بتا دیا کہ اپنے بھائی اگر وہ تمہاری دینی نقطہ نظر سے بات نہ بھی مان رہا ہو تو عدالت کا رجوع کرو، عدالت سے کہو کہ میرا حق اس سے دلوایا جائے. اللہ پاک ہم سب کو دین متین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنے بھائی پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمسایوں کے حقوق کا ادا کرنا ایک مسلمان کے اپنے عمل کے لیے اچھے اور برے ہونے کے درمیان تمیز بھی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ابن ماجہ کے اندر، ایک شخص حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے عملوں کے اچھا اور برا ہونے میں اپنے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا عمل اچھا ہے یا برا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سی کسوٹی رکھی ہے، کون سا ایسا پیمانہ ہے جس پر ہم خود ماپ سکیں، تول سکیں کہ ہمارا یہ عمل اچھا ہے یا ہمارا یہ عمل برا ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں تم عمل کرتے ہو، جہاں رہ رہے ہو، اگر تمہارے دائیں بائیں پڑوس والے تمہارے اس عمل کی تعریف کریں تو سمجھو وہ عمل اچھا ہے،
اور اگر تمہاری اس عمل کو لوگ برا کہیں تو سمجھو وہ اللہ کے ہاں بھی برا. جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن. جو عمل مومنوں کے نزدیک اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہی ہوتا ہے. یہ سرکار کا فرمان ہے. تو دائیں بائیں ہمسائے سے مراد بھی بے دین لوگ نہیں. یعنی اگر آپ میلاد کریں تو کوئی بے ایمان اٹھ کر کہے کہ یہ تو بدعت ہے، حرام ہے، شرک ہے، تو اس سے قطعاً آپ جو ہے پریشان نہ ہو کہ ہمارا ہمسایہ کیا کہہ رہا ہے. احادیث میں جس کو ہمسایہ کہا گیا ہے وہ مومن مراد ہے. اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرنے والا مراد ہے، ہر شخص مراد نہیں ہے. کیونکہ بے دین لوگوں سے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. دیکھو نا، ماں باپ اور اولاد کا جتنا قریبی رشتہ ہے اس سے تو بڑا کوئی نہیں نا رشتہ. اگر سرکار کی محبت درمیان سے کٹ جائے، ختم ہو جائے، تو ماں باپ کا اپنی اولاد سے رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نبی کا بیٹا ہے، نبی زیادہ ہے. اللہ جل مجدہ نے قرآن پاک میں فرمایا پیارے نوح انہ لیس من اہلک، یہ آپ کی اولاد سے نہیں ہے. عرض کیا مولا یہ میرا بیٹا ہے، میرا خونی رشتہ ہے. فرمایا ہوگا جب اس کے عمل خراب ہو گئے، انہ عمل غیر صالح، جب اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، جب عمل اچھے نہ ہو تو اولاد کا رشتہ بھی ماں باپ سے ختم ہو کر رہ جاتا ہے. یہی وجہ تھی کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں جب اپنے بیٹے سے لڑ رہے تھے تو جنگ کے ختم ہونے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہنے لگے ابا جان آپ میری تلوار کی زد میں کئی مرتبہ آتے تھے مگر میں چھوڑ دیتا تھا اس لیے کہ میں سمجھتا تھا کہ آپ میرے بیٹے، آپ میرے باپ ہیں. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا بیٹے عبد الرحمن اگر تو میری تلوار کی زد میں ایک مرتبہ بھی آ جاتا لم انصرف، میں تجھے نہ چھوڑتا، اس لیے کہ تو میرے نبی کا گستاخ ہے. تیرا میرے نبی سے جب رشتہ نہیں تھا میں تجھے بھی قتل کر دیتا کیونکہ تو میرے نبی کا دشمن ہے. تو سب سے جو جتنے بھی رشتے دنیا کے اندر قائم ہوتے ہیں وہ رشتے میرے مصطفیٰ کے صدقے قائم ہوتے ہیں. حضور کا رشتہ ہے تو سارے رشتے ہیں، حضور کا رشتہ نہیں، قسم خدا کی نہ ماں ماں ہے نہ باپ باپ ہے، اولاد بھی نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے. ایک ہی رشتہ عزیز ہے، امام الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رشتہ. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی محبت کے حوالہ سے اور اس موضوع کے بھی حوالہ سے ایک روایت سماعت فرمائیں. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں اور امام بیکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو راوی فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وضو والے پانی پر مر مٹ رہے تھے، ہتھیلیاں بچ رہی تھیں اور وضو کیا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے. پھر صحابی کیا کرتے تھے اس کو ہتھیلیوں پہ مل کے چہروں پہ مل لیتے، سینوں پہ مل لیتے اور کہتے ہماری بخشش کا سامان ہو گیا. اللہ غنی، کتنی محبت تھی صحابہ کرام کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کرے صحابہ کرام کی اس محبت کا صدقہ ہمیں بھی صحابہ کرام جیسی محبت حضور سے ہو جائے. تو راوی فرماتے ہیں جب سرکار نے یہ عمل صحابہ کرام کا دیکھا تو فرمایا میرے صحابیوں تمہیں اس عمل پر کس چیز نے مجبور کیا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا تمہیں کس چیز نے مجبور کیا ہے کہ تم میرے وضو کا پانی لو، سینوں پہ ملو، جسموں پہ ملو، چہروں پہ ملو، بلکہ وضو کا پانی ایک روایت میں آتا ہے صحابہ کرام آقا کریم علیہ السلام کا لعاب دہن شریف جسے ہم پنجابی میں معذرت کھنگار کہتے ہیں، صحابہ کرام وہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، ہاتھوں پر لے لیتے، سینوں پر ملا کرتے تھے. کیا محبت تھی. تو سرکار نے پوچھا میرے صحابیوں تمہیں اس چیز پر کس چیز نے پرانگیختہ کیا ہے، کون سی چیز تمہیں مجبور کرتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت. یہ دیکھو صحابہ کرام یہاں اللہ تو نظر نہیں آ رہا،
نظر تو سرکار آ رہے ہیں لیکن سرکار کی محبت کو ہی صحابہ کرام کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت ہمیں مجبور کرتی ہے. یعنی جو آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت ہی تو اللہ کی محبت ہے. اب سرکار نے فرمایا اچھا میرے صحابیوں، اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے تو پھر میری ان باتوں پر عمل کرو. اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے تو میری ان باتوں پر عمل کرو. تو سرکار نے فرمایا جب میری ان باتوں پر عمل کرو گے تو اللہ اور اللہ کا رسول تم سے محبت کرے گا. پہلے تو اب تم محبت کر رہے ہو نا اللہ اور اللہ کے رسول سے، میری ان 3 باتوں پر تم عمل کر لو، اللہ اور اللہ کا رسول تم سے محبت کرے گا. صحابہ کرام نے اس کی یا رسول اللہ کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 سرکار نے فرمایا جب بولو سچ بولو، جھوٹ کبھی نہ بولو. دوسرے نمبر پر فرمایا جب تمہیں امین بنایا جائے تو اس امانت میں خیانت نہ کرو، منو عن ویسے پہنچا دو جس کی امانت تمہارے پاس ہے. اور تیسری بات سرکار نے فرمایا جہاں تم رہ رہے ہو دائیں بائیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق پورے کرو، ان پر انصاف کرو، احسان کرو، نیکی کرو، بھلائی کرو، اللہ اور اللہ کا رسول تم سے محبت کرے گا. کتنا خیال ہے آقا کریم علیہ السلام کو پڑوسیوں کا کہ آقا کریم علیہ السلام نے پڑوسیوں کے ساتھ احسان، نیکی اور بھلائی کا صلہ اللہ اللہ کے رسول کی محبت بیان فرمایا ہے. جو چاہتا ہے کہ میں محبوب ہو جاؤں، محبوبیت کے درجے پر فائز ہو جاؤں، اپنے پڑوس میں رہنے والوں کے ساتھ نیکی کیا کرو، احسان کیا کرو. اللہ پاک ہم سب کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کے مطابق پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی. معزز برادران اسلام، ہمسایوں کے حقوق کے موضوع پر آپ حضرات بندہ ناچیز سے گزارشات سماعت فرما رہے ہیں. امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی. آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. ہر مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ جہاں تک اس کا پڑوس ہے دائیں بائیں آگے پیچھے کم از کم 40 گھروں تک اس کو خبر ہونی چاہیے کہ کون غریب آدمی ہے، کون محتاج ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ خود انسان سیر ہو کر کھائے اور پڑوسی جو ہے وہ بھوکا رہے. تو یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اگر ایمان نہیں تو جنت میں داخلہ نہیں. ایمان شرط ہے دخول جنت کے لیے. تو ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا ہے. اسی طرح امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے یہ روایت نقل کی ہے. آپ فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ہنڈیا پکاتے ہو تو اس کا شوربہ زیادہ کر لیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ہنڈیا کی مہک جب اٹھتی ہے، بالخصوص جب کچھ اہتمام کے ساتھ ہنڈیا پکائی گئی ہو تو اس کی مہک اور خوشبو جہاں تک جائے گی ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوگی، اور اگر ان کو وہ چیز پکانے کی ہمت نہ ہوئی تو ان کے بچے اپنے ماں باپ کو تنگ کریں گے. لہذا حکم ہے کہ جب ہنڈیا پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو تاکہ تم اپنے پڑوس میں جہاں تک اس کی مہک جاتی ہے کچھ نہ کچھ شوربہ ہی بھیج دیا. کس قدر حق ہے پڑوس میں رہنے والوں کا. آج اس پر عمل نہیں ہے.
کچھ لوگ صرف اس لیے نہیں بیچتے کہ شاید ان کے دل میں آئے کہ ہم گھٹیا لوگ ہیں۔ آج ایک تصور یہ پیدا ہو گیا ہے کہ شاید ہم نیچ لوگ ہیں، ہم کم ظرف لوگ ہیں، اس لیے شاید یہ شوربہ بھیج رہے ہیں۔ کوئی سمجھنے والا کیا سمجھتا رہے، ہمیں تو یہ سمجھنا ہے کہ ہم حدیث پاک پر عمل کر رہے ہیں بس۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو عمل بھی کرو گے وہی عمل تو اللہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ اور دوسری بات یہی بات کل میں اپنی گھر والے کو بھی سمجھا رہا تھا کہ وہ اس کا نقطہ نظر بھی کچھ یہی کہ جی میں اگر اس اپنی ہمسائیگی میں رہنے والی کی خدمت کروں گی وہ یہ سمجھے کہ یہ کم ظرف لوگ ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ سمجھتی ہے تو سمجھتی رہے، یاد رکھو اگلے جہان میں مرنے کے بعد صرف اس کو ڈگریاں ملیں گی جو دنیا کے اندر ڈی گریڈ ہوگا۔ انسان دنیا کے اندر جتنا نیچے چلا جائے، تواضع، انکساری، میں کچھ نہیں، زمین میں دھنسنے کی کوشش کرے، یقین جانیے اسی کو قیامت والے دن روز حشر اتنی ہی پرواز بلند ملے گی جتنا اس نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو نیچا کیا ہوگا۔ ہمت نہ ہوئی تو ان کے بچے اپنے ماں باپ کو تنگ کریں گے، لہذا حکم ہے کہ جب ہنڈیا پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو تاکہ تم اپنے پڑوس میں جہاں تک اس کی مہک جاتی ہے کچھ نہ کچھ شوربہ ہی بھیج دیا کرو۔ کس قدر حق ہے پڑوس میں رہنے والوں کا، آج اس پر عمل نہیں ہے۔ کچھ لوگ صرف اس لیے نہیں بیچتے کہ شاید ان کے دل میں آئے کہ ہم گھٹیا لوگ ہیں۔ آج ایک تصور یہ پیدا ہو گیا ہے کہ شاید ہم نیچ لوگ ہیں، ہم کم ظرف لوگ ہیں، اس لیے شاید یہ شوربہ بھیج رہے ہیں۔ کوئی سمجھنے والا کیا سمجھتا رہے، ہمیں تو یہ سمجھنا ہے کہ ہم حدیث پاک پر عمل کر رہے ہیں بس۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو عمل بھی کرو گے وہی عمل تو اللہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ اور دوسری بات یہی بات کل میں اپنی گھر والے کو بھی سمجھا رہا تھا کہ وہ اس کا نقطہ نظر بھی کچھ یہی کہ جی میں اگر اس اپنی ہمسائیگی میں رہنے والی کی خدمت کروں گی وہ یہ سمجھے کہ یہ کم ظرف لوگ ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ سمجھتی ہے تو سمجھتی رہے، یاد رکھو اگلے جہان میں مرنے کے بعد صرف اس کو ڈگریاں ملیں گی جو دنیا کے اندر ڈی گریڈ ہوگا۔ انسان دنیا کے اندر جتنا نیچے چلا جائے، تواضع، انکساری، میں کچھ نہیں، زمین میں دھنسنے کی کوشش کرے، یقین جانیے اسی کو قیامت والے دن روز حشر اتنی ہی پرواز بلند ملے گی جتنا اس نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو نیچا کیا ہوگا۔ اور جو دنیا کے اندر یہ سمجھے کہ میری بھی کوئی میں ہے، میرا بھی کوئی ضمیر ہے، میں بھی کچھ ہوں، خدا کی قسم کچھ نہیں ہے انسان۔ اگر ہے تو جب تک رشتہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو سب کچھ ہے، اگر حضور سے رشتہ نہیں تو بہت کچھ ہونے کے بعد بھی کچھ بھی نہیں۔ جیسا کہ عشاق نے کہا جب تلک بکا نہیں تھا کوئی جانتا نہیں تھا، جب تلک بکا نہیں تھا کوئی جانتا نہیں تھا، میرے آقا آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ حضور جسے خرید لے، حضور جسے پسند فرما لے، ساری کائنات اسی کی ہے وگرنہ کچھ نہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے؟ خود سوال کیا پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے؟ فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، سنو پڑوسی کے حقوق صرف وہ ادا کرتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ پڑوسی کے حقوق وہ ادا کرتا ہے جس سے رب چن لیتا ہے، جس سے رب پیار کرتا ہے۔
یاد رکھو دنیا کے اندر یہ چند روزہ زندگی ہے، کوئی کہنے والا کیا کچھ کہتا رہے، بس یہ دیکھو کہ یہ میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا کو یہ بات پسند ہے، وہ کام کر گزریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں، پیاری عائشہ سنو، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پیاری عائشہ جب ہمارے گھر میں ہمارے پڑوس میں رہنے والوں میں سے کسی کا کوئی بچہ آ جائے اسے خالی نہ لوٹانا، کوئی بچہ آ جائے، یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا جو کچھ گھر میں ہو اس کی ہتھیلی میں رکھ دو، اس سے محبت بڑھے گی۔ آج ہم بچوں کو گھروں میں نہیں آنے دیتے، تھپڑ مار دیتے ہیں، گالی گلوچ دے کے باہر نکال دیتے ہیں، وقت ضائع کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ نہ، جو بچہ بھی آ جائے سرکار نے فرمایا اس کی ہتھیلی میں کچھ نہ کچھ رکھ کے اس سے واپس بھیجو۔ جب وہ گھر میں جائے گا تو گھر والے پوچھیں گے کہاں سے ملا ہے، لازمی بات ہے جب بچہ اظہار کرے گا تو محبت بڑھے گی۔ محبت کے بڑھانے کا یہی احسن طریقہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے پڑوس میں رہنے والے ہر اپنے مومن مسلمان بھائی کا حق ادا کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں فنا ہو کر پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا